نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ ولی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ وہ موضوع اللہ کے ولیوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پیدل سفر حج کیا۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نیشہ پور سے حج کرنے چلے اور وہ 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کر دعا مانگی، اے اللہ، لوگ تو تیرے گھر میں قدموں کے بل پہنچتے ہیں اور میں پلکوں کے بل چل کر آیا ہوں۔ چنانچہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مگس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط، اس نے کبھی غیر محرم کے اوپر کبھی نظر نہ پڑی ہو۔ چوتھی شرط کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتے بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھتا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، قطب الدین، آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم